اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمارے لیے امہات المومنین کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے متعلق ہم نے بات کی۔ دوسرا جو معاملہ جس پہ زیادہ بات ہوتی ہے وہ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زید جو آپ کے آزاد کردہ ایک خادم تھے، جو غلام سے کی حیثیت سے آئے تھے، ان کی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کروایا تھا، کیونکہ آپ کی کزن تھیں آپ کی زینب، تو ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے کیا تھا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خواہش ہوتی، کوئی ایسا ہوتا، تو وہ تو ان کے لیے شروع سے ہی اویلیبل تھیں زینب کو، اگر خود نکاح میں لانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے خود یہ نکاح کروایا، اس کے بعد کچھ ناچاقی ہوئی، کچھ معاملات ایسے ہوئے جس میں وہ چل نہیں سکا نکاح، تو وہ طلاق پہ نوبت آ گئی۔ اب وہ طلاق جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سورہ احزاب میں کہ آپ زینب سے نکاح کریں، اور زینب سے نکاح کرنے کا جو اس میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنز ایسی تھیں بعض جو اسلام سے کی تعلیمات سے متصادم تھی۔ مثال کے طور پہ عربوں میں یہ تھا کہ کسی کو اگر اپنا بیٹا کہہ دیا، اپنا متبنی بنا لیا، تو پھر وہ اس کی ساری حیثیت، اولاد کی تمام حقوق جو ہیں اس کے ہو جاتے تھے، اور اولاد کے ساتھ جتنی حرمت و حلت کی باتیں وہ ساری، جیسے اس کی، اور وہ کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے، اولاد کی بیوی سے شادی آپ نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی وہی ہو جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ اسلام نے کہا کہ یہ نہیں، یہ جو قانون ہے یہ صرف اپنی اصلی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، جو محرمات کے اندر یہ نہیں آتی یہ خواتین، اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ٹریڈیشنز کو ختم کرنے کے لیے اوپر سے چیزیں ہوں نا، تو پھر زیادہ آسانی سے یہ ٹریڈیشن جو ہے ایسی جو کہ ایک معاشرے کے اندر سرائیت کی ہوئی ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو تجویز کیا کہ یہ اس رسم کو وہ ختم کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو آپ کو حکم ہوا کہ زینب سے آپ نکاح کر لیں۔ زینب سے نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے اوپر لوگ یہ اس زمانے میں، اور تو اتنا نہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے یہ بات بنائی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ تو واقف تھے کہ اگر ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش تھی تو وہ پہلے ہی ہوا سکتا تھا۔ لیکن ان سے شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم زوجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخی اپنے معاملات میں۔ جب کہا جاتا ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب بہت زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً جب زیادہ فتوحات ہوئیں بہت زیادہ، تو لوگوں کے مال غنیمت جب بہت زیادہ آیا، تو وہ ان کے گھر بھجوا دیا گیا بہت زیادہ، جو اس میں ان کا حصہ تھا۔ تو انہوں نے اس سے وہ ڈر گئیں کہ اتنے زیادہ مال کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اس کو کور کر دو، اس مال کو جو میرے لیے آیا اس کو کور کر دو، اور اس میں سے لوگوں کو تقسیم کر دو، غریب غربا کے اندر، مساکین کے اندر۔ جس وقت تک وہ تقسیم ہوتا رہا، تمام تقسیم ہو گیا، تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں کہ جب تک یہ سارا ہو۔ اور انہوں نے پھر بعد میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں اس وقت تک زندہ نہیں رہنا چاہتی کہ دوبارہ ایسا موقع ہے کہ مجھے اس امتحان میں تو ڈال، اور وہ پھر میرے لیے یہ کچھ معلومات وہ لایا جائے، اور میں کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تو ہوا ایسے ہی کہ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا۔ تو یہ ازواج مطہرات ہیں جن سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ اس میں ہم اور دیگر ازواج کے اندر ہم نے یہ بات کی کہ زیادہ تر، بلکہ ساری جو تھیں وہ شادی شدہ یا بیوہ تھیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ ہونے کے بعد ان کی نکاح کیا۔ صرف یہ کہ عائشہ جو تھیں وہ ایک تھیں جن کا نکاح پہلے نہیں ہوا تھا۔ ام حبیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں، جو 11 نکاح، جیسے ہم نے کہا کہ یہ ان کے لیے خالی اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیکسیشن دی تھی کہ آپ یہ نکاح کر لیں، کیونکہ ان کی زندگی کے تمام مقاصد جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ اسلام کے لیے تھے، وہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں اس مشن کو فروغ دینے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے ذمے لگایا گیا تھا۔ ان جو 11 شادیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ عرب کے اندر یہ جو ٹرائبل سسٹم ہے، ہم ابھی آگے سیگمنٹ میں دیکھیں گے یہ کتنا اہم ہے۔ یہ تعلقات، یہ آپس میں جو رشتہ داریاں، یہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ ان رشتہ داریوں کو قائم کر کے یہ نکاح کر کے مختلف قبائل کے اندر ان سے اپنے رشتے کو اور اپنے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور اس میں اسلام کے پینیٹریشن کی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک مواقع زیادہ آسان ہو جائے۔ حبیبہ کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوا، یہ حبشہ کے مہاجرین میں سے ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، جو جس وقت آپ کی شادی ہوئی وہ مکے کے کفار کے سردار تھے، مشرکین مکہ کے۔ اب وہ حبیبہ حبشہ میں تھیں کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کرسچینٹی، وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس کے بعد وہ بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں وہاں پہ رہتی رہی، اس کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جو انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا نجاشی کے ذریعے، اور نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے یہ نکاح جو ہے میرا حبیبہ سے پہلے پیغام اور پھر اس کے بعد نکاح۔ تو وہ یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ جب اس نے اپنا کارندہ نجاشی نے ان کے پاس بھیجا، حبیبہ کے پاس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کے لیے آیا ہے شادی کے لیے، تو انہوں نے ان کے گلے میں جو ہار تھا انہوں نے اتار کے اس پیغام لانے والے کو دے دیا کہ اس سے بہتر خبر میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ نہ صرف انہوں نے، بلکہ یہ بات جب ابو سفیان کو ان کے والد کو پتہ چلی، جو کہ کفار مکہ کے، مشرکین مکہ کے سردار ہیں اس وقت، ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کا تو نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر اس کے لیے اور کون نکاح کے لیے ہو سکتا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کے شجرہ نسب کا پتہ تھا، ان کی پوری خاندان کا پتہ تھا، ان کے بارے میں وہ جانتے تھے، دل میں تھا کہ یہ ہم ایک لمبی حدیث دیکھیں گے، جو ایک ڈائلاگ ہے ابو سفیان کا جو روم کے بادشاہ کے دربار میں ان کا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جانتے تھے کہ سچائی تو ہے ان کے ساتھ۔ بہرحال تو جب ان کی بیٹی کے لیے ایسے موقع پہ، اور وہ بھی ایک مدد تھی، ایک طرح کا دیکھیں کہ ایک بیوہ ایک دور کے مقام پہ رہتی ہے، جس پہ ابھی اس کے کئی دنوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ان کی، وہ وہیں تھیں اس زمانے میں، یہ ڈسٹینس سے، اتنے ڈسٹینس پہ نکاح کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ پھر ہوا اور نجاشی کے ذریعے ہوا۔ یہ اور نکاح، اس کے علاوہ حضرت جویریہ سے نکاح ہوا آپ کا، ایک جوئش قبیلے کی جو ایک سردار تھے، ان کی بیٹی تھی، جو اس میں بنو مستلق کے ایک مارکے میں وہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے نکاح کیا۔ اچھا، ان کے حوالے سے ایک بات میں کہہ دوں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ ان کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے لٹریچر میں یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو آپ وہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے باپ کو اور اپنے چاچا کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، بات کرتے ہوئے یہ سنا کہ یہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ کیا اس کے اندر وہ تمام نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا یہ نہیں ہیں جو کہ ہم تورات کے اندر اور اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں اور سنتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارے لوگ یہاں آ کے مدینے میں آباد ہوئے تھے، تو اب جب آ گیا ہے تو کیا یہ ساری نشانیاں اس میں موجود نہیں ہیں، تو کیا یہ سچا نبی نہیں ہے؟ تو وہ دوسرے نے جواب دیا کہ مجھے بھی یقین ہے کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔